دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت قسط نمبر 84۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں قدموں کی آہٹ گونجی تو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اس مرتبہ مجھے ایک مرد کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ خاصے وجیح اور سمارٹ شخص تھا۔ کنپٹیوں سے اس کے بال سفید ہو چلے تھے، جن کی وجہ سے اس کی شخصیت میں وقار پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ گونج رہا تھا، گویا وہ ڈاکٹر تھا۔ اس نے جھک کر میری نبض دیکھی اور بہت نرم لہجے میں بولا، کیسے ہیں کامران صاحب؟ کامران صاحب؟ میں منہ میں بڑبڑایا۔ پھر مجھے ایک دم احساس ہوا کہ وہ میرا ہی نام لے رہا تھا۔ اس وقت میرا دماغ اتنا مفلوج تھا کہ مجھے اپنا نام تک یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے نئی آواز میں جواب دیا، ٹھیک ہوں، مگر مجھے ہوا کیا ہے؟ ایسا محسوس ہوا جیسے میرے بجائے کوئی اور بولا ہو۔ اپنی آواز بھی مجھے اجنبی لگ رہی تھی۔ آپ ذہن پر زیادہ زور مت دیں، آپ زخمی ہو گئے تھے اور اس وقت ہاسپٹل میں ہیں۔ میں زخمی ہو گیا تھا، مگر کیسے؟ میں خود کلامی کے انداز میں بولا، آپ کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے، زیادہ بات چیت بھی مت کریں۔ پھر وہ نرس سے مخاطب ہوا، سسٹر انہیں انجیکشن دے دو۔ مگر ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، مجھے یہ تو بتائیں کہ مجھے ہوا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، ڈاکٹر مسکرا کر بولا، معمولی سے زخم ہے، بس اب آپ ریسٹ کریں۔ اس دوران میں نرس انجیکشن تیار کر چکی تھی۔ وہ جھک کر میرے بازو میں انجیکشن لگانے لگی۔ اس وقت میں نے غور سے نرس کا چہرہ دیکھا۔ وہ انتہائی پرکشش لڑکی تھی۔ اس کے ماتھے پر بندیا دیکھ کر میرے ذہن کو جھٹکا لگا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، کیا یہ لڑکی ہندو ہے؟ پھر میرے ذہن میں چمکا سا ہوا اور مجھے یاد آ گیا، میں اس وقت بھارت میں ہوں۔ پھر مجھے مزید کچھ سوچنے کی مہلت نہ ملی اور میری پلکیں بوجھل ہوتی چلی گئی۔ نرس نے یقینی طور پر مجھے خواب اور دعا کا انجیکشن دیا تھا۔ چند لمحوں میں مجھے گہری نیند آ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو کمرے میں روشنی تھی۔ کھلی ہوئی کھڑکی سے مجھے آسمان بھی دکھائی دے رہا تھا اور میری حالت بھی پہلے کی نسبت بہت بہتر تھی۔ اس مرتبہ بھی وہی پرکشش نرس کمرے میں تھی اور میری بائیں جانب کھڑی سٹینڈ پر لگی ہوئی ڈرپ کی سپیڈ کو چیک کر رہی تھی۔ دائیں طرف بھی ایک سٹینڈ تھا، اس میں بلڈ کی بوتل لٹک رہی تھی۔ مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بمشکل کہا، پانی۔ نرس نے چونک کر مجھے دیکھا اور گلاس میں پانی لے کر چمچے کے ذریعے پلانے لگی۔ چھوٹے سے اس ٹی اسپون سے میرا حلق بھی پوری طرح تر نہ ہو سکا۔ میں نے مزید پانی مانگا، مگر نرس نے مسکرا کر کھنکتی ہوئی آواز میں کہا، ڈاکٹر اجے ابھی آنے والے ہیں، وہ اجازت دیں گے تو میں پانی کے 2 گلاس بھر کے آپ کو پلا دوں گی۔ میرے حلق میں کانٹے سے پڑ رہے تھے، زبان اینٹ رہی تھی اور مجھے بولنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے جلا کر آنکھیں موند لی اور سوچنے کی کوشش کی کہ میں ہاسپٹل کیسے پہنچا۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں اور گنیش پولیس کا گھیرا توڑ کر جاکی داس کے بنگلے سے نکلے تھے۔ پھر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہاں پولیس نے ہمیں گھیر لیا تھا۔ فائرنگ ہوئی تھی اور میرے ذہن میں پھر ایک چمکا سا ہوا اور مجھے گلوریا کی آواز سنائی دی تھی۔ میں اور گنیش آواز کی طرف لپکے تھے۔ پھر میرے جسم میں آگ سی بھر گئی تھی اور میں نے گنیش کو بری طرح تڑپتے دیکھا تھا۔ وہ سب کچھ یاد آتے ہی مجھے احساس ہوا کہ مجھے بھی گولیاں لگی تھیں۔ نہ جانے مجھے کتنی گولیاں لگی تھیں اور میں زندہ تھا تو کیسے تھا؟ ڈاکٹر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آپ معمولی زخمی ہیں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو پورے جسم میں درد کی شدید لہر دوڑ گئی اور مجھ سے اٹھا نہ گیا۔ میں نے
سلامی کے انداز میں بڑبڑایا، نہیں، اگر ایسا ہوا تو میں اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لوں گا۔ میرے دونوں ہاتھ ابھی سلامت تھے۔ پھر مجھے گلوریا کا خیال آیا۔ وہ کمبخت مجھے اسپتال میں ڈال کر خود نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ابھی تک مجھے ایک دفعہ بھی اس کی شکل نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے جسم کا پورا زور لگا کر اٹھنے کی کوشش کی تو تکلیف کی شدت سے میری چیخ نکل گئی۔ نرس اسی وقت کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ چپٹ کر میرے پاس آ کر بولی، مسٹر کامران، آپ اٹھنے کی کوشش نہ کریں، تکلیف بڑھ جائے گی۔ مجھے صرف یہ بتا دو سسٹر کہ میرے دونوں پاؤں موجود ہیں۔ میرا لہجہ خوش آمدانہ تھا۔ پلیز سسٹر مجھے بتا دو، میں ہمیشہ کے لیے معذور تو نہیں ہو گیا ہوں؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں مسٹر کامران؟ نرس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اگر وہ حیران ہونے کی اداکاری کر رہی تھی تو بلا شبہ غضب کی اداکارہ تھی۔ میں نے تو آپ کی بہادری کے بہت چرچے سنے تھے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ وہی ہیں، نرس نے ہنس کر کہا۔ مجھے باتوں سے بہلانے کی کوشش مت کرو، ڈاکٹر اجے ہی آپ کو اسٹیٹس کلیئر کریں گے، نرس نے جواب دیا، مگر پلیز اٹھنے کی کوشش مت کریں ورنہ سچ مچ آپ ڈسیبل ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ کھٹ پٹ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کی چال بہت خوبصورت تھی، مگر اس وقت میرے لیے اس کی چال کوئی لکشمی نہیں تھی اور نہ ہی اس میں کوئی کشش تھی۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں معذور ہو گیا ہوں تو میری زندگی بیکار ہے۔ میں دوسرے پر بوجھ بننے کی بجائے موت کو ترجیح دوں گا۔ مجھے رہ رہ کر گلوریا پر غصہ آ رہا تھا، اسے خود یہاں موجود ہونا چاہیے تھا۔ نو، کوئی دروازے کے پاس سے بلند آواز میں بولا، ابھی میں آپ کو اس کی پرمیشن نہیں دوں گا۔ وہ ڈاکٹر اجے تھا، مگر نرس تو بتا رہی تھی کہ پلیز آفیسر۔ ڈاکٹر اجے نے اس کی بات کاٹ دی، ابھی پیشنٹ کی حالت ایسی نہیں ہے۔ سوری، ڈاکٹر اجے یہ کہہ کر کمرے میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ جبراً مسکرایا اور بولا، آپ کیسے ہیں مسٹر کامران؟ یہ بھی آپ ہی بتائیں گے ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، مگر پلیز مجھے سب کچھ صاف بتا دیں۔ مجھ میں بہت حوصلہ ہے، بہت ہمت ہے، میں کوئی بھی بری خبر سن لوں گا۔ کیا مطلب آپ کا؟ ڈاکٹر چونک کر بولا، اگر میں ڈسیبل ہو گیا ہوں تو مجھے بتا دیجئے، مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ کمان مسٹر کامران، ڈاکٹر ہنستے ہوئے بولا، آپ تو بہت زبردست آدمی ہیں، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اب تک مر چکا ہوتا۔ آپ جانتے ہیں آپ کو کتنے دن بعد ہوش آیا ہے؟ آپ 10 دن بعد ہوش میں آئے۔ آپ کے جسم میں 6 گولیاں لگی تھیں، 5 گولیاں دونوں ٹانگوں میں اور 1 گولی پیٹ میں۔ آپ کے دونوں پیروں میں فریکچر ہو گیا ہے، مگر بہت معمولی سا، گولیاں ہڈیوں کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ ہاں، اگر وہ گولیاں ہڈیوں کے بیچ سے گزر جاتی تو آپ ڈسیبل ہو سکتے تھے۔ پیٹ میں لگنے والی گولی بھی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، مگر آپ لکی ہیں کہ اس سے بھی خطرناک زخم نہیں آیا۔ آپ کا خون بہت بہہ گیا تھا، اگر ہاسپٹل پہنچنے میں دیر ہو جاتی تو آپ کا بچنا مشکل تھا۔ اب آپ خطرے سے باہر ہیں۔ ہاں، ٹھیک ہونے میں 2 مہینے لگ سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ میرے دونوں پیروں میں فریکچر ہے، پھر وہ 2 مہینے؟ میں نے کہا نا، فریکچر بہت معمولی ہے، 2 مہینے کے اندر اندر ٹھیک ہو جائے گا۔ پیٹ کا زخم اس سے بھی کم وقت لے گا۔ میرا خیال ہے اب آپ کی تسلی ہوگی۔ میں نے طویل سانس لیا، میں واقعی مطمئن ہو گیا تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، تھینک یو ڈاکٹر، اب واقعی میری تسلی ہو گئی ہے۔ پھر اچانک مجھے گلوریا کا خیال آیا۔ میں نے پوچھا، گلوریا کہاں ہے؟ گلوریا؟ ڈاکٹر نے حیرت سے دہرایا، کون گلوریا؟ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے سوچا شاید گلوریا کسی وجہ سے خود سامنے نہیں آئی، اس نے کسی اور کے ذریعے مجھے وہاں بھیجا تھا۔ آپ کو پولیس لے کر آئی ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ آپ پولیس ہی کی گولیوں سے تو زخمی ہوئے تھے، آپ کا ساتھی تو ایٹ دا اسپاٹ مر گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے اب میں انڈر اریسٹ ہوں؟ میں نے پوچھا۔ یس، ڈاکٹر نے کہا، آپ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں۔ پولیس انسپکٹر اس وقت آپ کا بیان لینا چاہتا تھا، مگر میں نے پرمیشن نہیں دی۔ میرے ذہن میں آندیاں چلنے لگی۔ میں واضح طور پر گلوریا کی آواز سن چکا تھا۔ کیا مجھے دھوکا ہوا تھا؟ لیکن میرے ساتھ گنیش بھی تو تھا، کیا اس کے کان بھی بج رہے تھے؟
اس نے بھی چونک کر آواز کی طرف دیکھا تھا اور میرے ساتھ ہی ادھر لپکا تھا۔ ڈاکٹر نے جانے کس وقت چلا گیا۔ میں اپنے خیالات میں اتنا گم تھا کہ مجھے اس کے جانے کا بھی احساس نہ ہوا۔ میں اب تک اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ گلوریا مجھے یہاں لائی تھی اور یہی سوچ کر اسے بلا بڑا کہتا رہا تھا۔ وہ مجھے یہاں ڈال کر بھول گئی۔ اس وقت نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں دوائیوں کی ٹرے تھی۔ اس نے پہلے میرا ٹمپریچر اور بلڈ پریشر چیک کیا، پھر انجیکشن تیار کرنے لگی۔ میں خالی الذہنی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ اس نے مجھے انجیکشن دیا اور سونے کی ہدایت دے کر چلی گئی۔ اس وقت بھی مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ پھر نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ دوسرے دن میری حالت مزید بہتر ہو گئی۔ اب تکلیف کی شدت بھی نہیں رہی تھی، یا پھر میں اس تکلیف کا عادی ہو گیا تھا۔ اس دن نرس نے مجھے اورنج جوس بھی پلایا اور مانگنے پر کئی دفعہ پانی بھی پلایا۔ دوپہر کے وقت ڈاکٹر اجے آیا تو اس کے ساتھ پولیس کا ایک انسپکٹر بھی تھا۔ اس کی شکل پہ نحوست برس رہی تھی اور چہرے ہی سے کام چور، ظالم اور رشوت خور لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر اجے نے میرا معائنہ کیا، پھر پولیس انسپکٹر سے بولا، میں آپ کو صرف 10 منٹ دے سکتا ہوں۔ اوکے، انسپکٹر نے جواب دیا۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر نکل گیا تو انسپکٹر میری طرف متوجہ ہوا۔ کیسی طبیعت ہے مسٹر کامران؟ مطلب کی بات کرو انسپکٹر، میں نے بیزاری کا مظاہرہ کیا۔ تو میں یہاں کیوں بھیجا گیا؟ انسپکٹر بنا کر بولا اور بلا تمہید مطلب کی بات پر آ گیا۔ مجھے تم ہی لوگ یہاں لائے ہو۔ میرے لہجے میں تمسخر تھا۔ مجھے آتے وقت ہوش ہی کب تھا۔ میں زیادہ بکواس سننے کا عادی نہیں ہوں۔ انسپکٹر حلق کے بل تاڑا۔